السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے خوبصورت جہاں میں بسنے والے پیارے عزیزوں، میں ہوں میاں توصیف انجم، سٹی آف پہلوان یعنی پہلوانوں کے شہر گجرانوالہ سے۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب ہوں گے خیر و عافیت سے۔ صبح صبح کا ٹائم ہے، ماشاءاللہ یہ دیکھیں سورج پورے آب و تاب سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کیا نظارہ ہے، یہ چیک کریں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو رمضان کی آمد ہے اور ہر طرف رمضان کی شاپنگ یعنی کہ تیاریاں عروج پہ ہیں، تیاریاں ہو رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا کروڑ ہماری شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی زندگی میں ایک دفعہ پھر رمضان کے روزے رکھنے کا شرف عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے نظارے بہت بڑے ہیں، بہت وسیع ہیں، تو ہر ٹائم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ میں آپ کو آج چھوٹی سی ایک سٹوری سناتا ہوں۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، کسی دور میں ایک بادشاہ رہتا تھا۔ بادشاہ اور اس کی ملکہ بہت نیک تھے، اپنی رعایا کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے تھے، سبھی یعنی کہ ان کے دور میں خوش تھے۔ صرف ایک چیز کی کمی تھی، ان کے ہاں اولاد نہیں تھی۔ تو انہوں نے بڑی منتیں مرادیں یعنی کہ رعایا نے بہت یعنی کہ سبھی کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد کی نعمت سے نوازا۔ کافی عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بیٹی عطا کی۔ ویسے تو بیٹی ماشاءاللہ ٹھیک تھی، نین نقش اس کے اچھے تھے، لیکن اس کا رنگ جو ہے نا زیادہ ہی کالا تھا۔ تو جسم پہ پورے یعنی کہ چہرے پہ داغ دبے یعنی کہ کسی پاس سے وہ شہزادی نہیں لگتی تھی۔ تو جیسا بھی تھا، بادشاہ اور ملکہ کی اولاد تھی، انہوں نے بیٹی اولاد جیسی بھی ہو ماں باپ کو بہت عزیز ہوتی ہے، بہت پیاری ہوتی ہے۔ تو وہ چلتے چلتے یعنی کہ آہستہ آہستہ پڑھایا لکھایا، بڑی ہوتی گئی، بڑی ہوتی ایک دن جوان ہو گئی، کافی عرصہ گزرا تو اس شادی کی قابل ہو گئی۔ بادشاہ اور ملکہ نے سوچا چلو اس کی اب شادی کر دیتے ہیں۔ وہ جو بھی شہزادے کی طرف پیغام بھیجتے، جہاں اس کا کوئی رشتہ وغیرہ نا، جو بھی آتا اسے دیکھ کے چلا جاتا، جو بھی آتا اسے دیکھ کے چلا جاتا۔ تو اس نے کوئی اس کو پسند ہی نہیں کرتا تھا نا، کوئی اس سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ وہ بیچاری اک کے ایک دن اس نے اپنا گھوڑا لیا اور اس پہ بیٹھ کے جنگل کی طرف چلی گئی۔ ٹھیک ہے، اس نے جب جا کے دیکھا، یہ باہر جا کے پھول ندیاں یہ سب کچھ نظارے، تو اس کو سب بہت خوبصورت لگا۔ وہ بہت روئی، اللہ سے التجا کی، یا میرے رب تو نے دنیا کی ہر شے اتنی خوبصورت بنائی ہے، اور مجھ میں کیا کمی ہے کہ میرا یہی شکل داغ دبے یہ کیسے بنا دی ہیں؟ کوئی مجھے پسند ہی نہیں کرتا، کوئی مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ اچھا جی، وہ رو ہی رہی تھی کہ اس کے پیچھے سے اسے ایک نا آواز سنائی دیتی ہے۔ وہ جب پیچھے مڑ کے دیکھتی ہے تو پیچھے ایک بڑھیا ہوتی ہے، وہ بولتی ہے بیٹی کیوں رو رہی ہو؟ تو وہ اپنی ساری صورتحال وہ بڑھیا کو بتا دیتی ہے۔ بڑھیا اسے بتاتی ہے کہ میرے پاس ایک نا جادو کی پڑیا ہے، وہ میں تمہیں دوں گی، جب وہ تم کھاؤ گی نا تو یہ تمہارے چہرے کے یہ داغ دبے، یہ جو جڑیاں، یہ جو سیاہ رنگ ہے نا تمہارا، یہ سب ختم ہو جائے گا، تم بہت خوبصورت شہزادی بن جاؤ گی۔ اس نے بولا اچھا جی آپ مجھے دو۔ اس نے کہا چلو آ جاؤ میرے ساتھ۔ وہ اس کو لے کے ایک غار میں چلی گئی۔ تو اس نے ادھر اس کو بٹھایا، اس نے کہا کہ کچھ پانے کے لیے محنت تو کرنی پڑتی ہے نا، تو اس لیے تمہیں ایک معصوم بچے کا نا خون پینا ہوگا۔
وہ بادشاہ کی بیٹی تھی اور بادشاہ بہت رحم دل تھا، تو وہ بھی اپنے باپ کی طرح بہت رحم دل تھی. اس نے بولا کہ میں ایسا نہیں کر سکتی، میں کیسے ایک معصوم بچے کا خون وغیرہ پی سکتی ہوں یا ایسے کسی کے ساتھ ایسا کر سکتی ہوں ہاں؟ تو وہ جو بڑھیا ہے نا وہ ناراض ہو گئی. اس نے غصے سے کہا چلو پھر جیسی ہے وہ ویسے ہی رہو. جتنی دیر تک تم کسی بچے کا خون وغیرہ نہ پیو گی تو یہ پڑیا تم پہ اثر نہیں کرے گی، ٹھیک ہے. اس نے بہت روئی بیچاری ملکہ کی بیٹی شہزادی. اس نے بولا کہ چلیں میں کچھ کرتی ہوں، ہاں میں پینے کے لیے تیار ہوں. کافی اصرار کے بعد بڑھیا کی باتوں کے بعد وہ مان گئی، اور مان گئی تو بڑھیا اس کو ادھر ہی چھوڑ کے نا تو چلی گئی بچے کو لینے. وہ جب بچے کو لے کے آئی تو بہت خوبصورت معصوم سا بچہ تھا. تو وہ جب لے کے آئی اس کے ہاتھ میں چھری تھی. وہ جب اس نے بچے کو زمین پہ لٹایا یا چھری پھیرنے لگی تو شہزادی جو ہے نا وہ کام گئی. اس نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، میں جیسی بھی ہوں جس طرح کی بھی ہوں اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اللہ تعالیٰ مجھے خوبصورت کر دے گا، لیکن میں معصوم بچے کو ایک ساتھ یہ ظلم ہوتا نہیں دیکھ سکتی. اس نے آگے بڑھ کے بچے کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا تو وہ بڑھیا کو ایسا نہیں کرنے دیا نا. تو اس کے بعد وہ جب بڑھیا نے یہ سب کچھ دیکھا وہ بڑھیا ایک خوبصورت پری کی شکل اختیار کر گئی، بڑھیا سے خوبصورت پری بن گئی. اور بچہ جو تھا وہ غائب ہو گیا. تو وہ جو پری تھی نا وہ اس نے کہا کہ میں پری ہوں تو شہزادی یہ آپ کا امتحان چل رہا تھا، آپ اسی امتحان میں کامیاب ہو گئی ہیں. تو یہ ہے وہ پڑیا. وہ اس نے پری نے اس کو پڑیا دی اور وہ اس نے جب کھائی تو آہستہ 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 ادھر بیٹھے ہی غار میں بیٹھے ہی وہ شہزادی ماشاءاللہ چاند کی طرح خوبصورت ہو گئی. تو ادھر اس کے ملکہ کے جو گھر والے تھے اس کی ماں شہزادی کی باپ وہ کافی پریشان ہو رہے تھے کہ ہماری بیٹی کہاں چلی گئی. بادشاہ نے اپنے کوئی سپاہی وغیرہ بھی یعنی کہ بھیجے کہ شہزادی کو ڈھونڈ کے لاؤ. وہ آہستہ 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 وہ شہزادی خوبصورت ہوگی. وہ ملے اس کو لے کے گھر گئے. گھر جا کے باجی اس نے پوچھا کہ یہ کیا ہوا ہے تو یہ کیسے. اس نے شہزادی نے پوری اپنی جو یعنی کہ اس کے ساتھ ہوا تھا بڑھیا آئی پھر وہ اس نے پڑیا دی بچہ ساری کہانی یعنی کہ بیان کر دی. تو سب اس کی جو رائے ہے جو دنیا ہے سب خوش ہوئی. بہت وہ جشن منایا گیا ادھر محل میں. اس کے علاوہ کیا نام پھر کافی شہزادوں کے رشتے آئے اس کے لیے، لیکن شہزادی نے سب کو ٹھکرا دیا. اس نے کہا کہ جب میں خوبصورت نہیں تھی آپ لوگوں نے مجھے ٹھکرایا تھا، ٹھیک ہے آج میں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے کرم و فضل کے ساتھ خوبصورت ہو گئی ہوں اور آپ سب اب خود ہی رشتے بھیج رہے ہیں. لیکن اس نے ایسا نہیں کیا. پھر اس نے اپنے ہی علاقے کے محلے کے بہادر سادے سے نوجوان کو ڈھونڈ کر اس سے شادی کی. ٹھیک ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ کی قدرت کمال ہے. وہ جب چاہے جیسے چاہے کسی کو نواز سکتا ہے، مدد کر سکتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے. اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، بہت عروج ہے، بہت کمال ہے. تو کیسی لگی میری آج کی یہ آپ کو ویڈیو؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو ضرور پسند آئے گی. لیکن ابھی وہ ہے نا نئی شروعات کی ہے تو اس لیے تھوڑا سا تھوڑا سا آ رہا ہوں
تو آہستہ 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 آپ سب کا بھرپور ساتھ چاہیے، تو انشاءاللہ تلفظ بھی ٹھیک ہو جائیں گے، ریکارڈنگ بھی اچھی ہوا کرے گی۔ تو پوری کہانی سن کے کمنٹ میں بتائیے گا یہ آپ کو کہانی کیسی لگی، اور تھوڑی رائے بھی دیجیے گا کہ کیسی کیسی کہانیاں آپ کو سنائی جائیں۔ اس کے علاوہ اب دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ دنیا میں دو چیزیں ہی ایسی ہیں جس میں کسی کا کچھ نہیں جاتا، ایک مسکراہٹ اور ایک دعا، ہمیشہ بانٹتے رہے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔